یہاں کے چلو لوگ، ہمارے ہاں تو لوگ فریزر پہ گزارا کر لیتے ہیں جب تک فریزر بیچارہ کھینچتا رہے معاملات. اور بعض ملکوں میں تو ایسے بھی ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے افغانستان کے جو احباب ہیں وہ تو گوشت کو خشک کر لیتے ہیں. وہ طریقہ آتا ہے نا ان کو خشک کر لیتے ہیں، تو وہ خشک کرنے کے بعد تو اگلے عید کے آنے تک وہ استعمال ہو سکتا ہے. یہ بھی طریقہ ہے، پھلوں کو بھی وہ خشک کر لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں او میرے بندوں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، پس کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلالاً طیبا، منع نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، منع. کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلالاً طیبا، حلال بھی پاکیزہ بھی. شرط کیا ہے؟ کھاؤ، دو شرطیں ہیں، ایک کیا ہو؟ حلال ہو، اور ایک کیا ہے؟ پاکیزہ ہو. کھاؤ ان کو، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ یہ منع نہیں کیا کہ آپ نے 3 دن سے زیادہ کیوں رکھا گوشت. کھاؤ پیو حلال پاکیزہ. اللہ کا مطالبہ یہ ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، اگر اس کی بندگی کرتے ہو تو اس کی نعمت کا کیا ادا کرو؟ شکر ادا کرو. یہ تقاضا ہے شکر کا. کھاؤ اللہ کی نعمتیں. اور یہی سورہ نحل ہے، آیت نمبر 127. ذرا قرآن سنیے، آیت نمبر 127. قرآن کیا کہتا ہے؟ بلکہ اس سے پہلی آیت میں پڑھتا ہوں اللہ کے اپنے خلیل کے بارے میں. یہی سورہ نحل 119، 120 اور 121 آیت. فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. اللہ، اس لفظ کو اگر آپ سمجھ گئے دماغ روشن ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کانا امتن، تھے امت. کیا تھے؟ اب آپ کہیں گے ایک بندے کو کیا کہہ دیا؟ امت کہہ دیا. اس امت کے کئی معنی ہیں، ذرا ایک معنی میں کرنے لگا ہوں پھر دوسرا کرتا ہوں. لطف اٹھائیے، شان ابراہیم بھی سنیے اور شکر بھی جانیے شکر کیا ہے. فرمایا ان ابراہیم کان امتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم امت تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی کرتے ہیں امت کا، کان امتن اے کان معلما للخیر، کہ میرا ابراہیم خیر کا معلم تھا. کس کا معلم تھا؟ خیر کی تعلیم دینے والا. معلم خیر کو، کہ اس کو بہت بڑا علم ہو اس کے پاس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امتن. اور یہی لفظ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے ان معاذن کان امتن، کہ معاذ بھی امت ہے. کسی نے کہا یہ کیسے؟ فرمایا یہ بھی معلم خیر ہے. کیا ہے؟ معلم خیر ہے. 19-20 سال کی جوان عمر ہے اور صحابہ اسے سلطان العلماء کہتے ہیں. اللہ اکبر. دوسرا معنی امتن کا، ان ابراہیم کان امتا للہ. حضرت قتادہ یہ معنی کرتے ہیں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام امتن، امت اس آدمی کو کہتے ہیں جو خیر کی بہت ساری صفات اس کے اندر جمع ہو، جامع ہو صفات خیر کے لیے. تو فرمایا ابراہیم اکیلا آدمی بہت ساری صفات حمیدہ کو جمع کرنے والا تھا اپنے اندر. اور تیسرا معنی کرنے لگا ہوں کہ باپ مشرک ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے، بت تراش ہے.
قوم کا بادشاہ نمرود بھی مشرک ہے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے والا ہے، اور قوم کی حالت یہ ہے کہ بت پرست بھی ہے، آتش پرست بھی ہے، کواکب پرست بھی ہے، ستاروں کو، چاند سورج کو بھی پوجنے والی قوم ہے۔ تو قوم بھی مشرک، باپ بھی مشرک، اور بادشاہ بھی مشرک، سارے مشرک ایک طرف، دوسری طرف اللہ کا خلیل، اللہ کی توحید سنانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ للہ، کہ میرا ابراہیم اکیلے پوری امت تھا، اکیلے پوری امت تھا، پوری جماعت کے بدلے قائم مقام تھا۔ کبھی کبھی ایک آدمی بھی اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوتا ہے کہ وہ پوری جماعت کا نعم البدل ہوتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، تھے کیا، ہر مصیبت سے گزارا، ہر تکلیف سے گزارا، امتحان کی ہر بٹی سے گزارا، لیکن قرآن کہتا ہے شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ قرآن کا طالب العلم ہوں، ایک جملہ کہہ جاؤں، سننا پسند کریں گے؟ جو سننا چاہتے ہیں کہو سبحان اللہ۔ آج ایک بابا جی نہیں ہے، آپ سب کو نیند آئی ہوئی ہے۔ بابے تو اور بھی بہت ہیں، لیکن بہرحال کیا کیا ہے، وہ کم از کم جگہ تو دیتا ہے مجمع کو۔ ذرا سنیے، قرآن کریم میں اللہ نے یہ دو لفظ استعمال کیے۔ نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا انہو کان عبدا شکورا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا شاکرا لانعمہ، اور اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، کہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اور آل داؤد کو قرآن اللہ نے کیا فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا، او آل داؤد شکر بجا آوری والے اعمال بجا لاؤ، شکر والے اعمال بجا لاؤ۔ کیوں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکور تھوڑے ہیں۔ تو دو لفظ ہوئے، ایک شاکر ہوا، ایک شکور ہوا۔ کتنے لفظ ہوئے؟ آخر کوئی فرق تو ہوگا، ایک شاکر ہے اور ایک شکور ہے۔ فرق کیا ہے؟ امام مناوی فرق بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الشاکر من یشکر علی العطاء، شاکر وہ ہے جو اللہ عطا کرے تو وہ شکر ادا کرے، اللہ راحت دے فراوانی کرے تو وہ شکر ادا کرے۔ اور وَالشَّكُورُ مَن يَشْكُرُ عَلَى الْبَلَاءِ، اور شکور وہ ہے جو نعمت تو درکنار وہ مصیبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ تکلیف، بلا، مصیبت پہنچے تو مصیبت پر بھی کیا ادا کرے؟ اللہ اکبر۔ یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، تھوڑے تو وہ بھی ہیں جو نعمت پر شکر ادا کریں، لیکن یہ بہت ہی تھوڑے ہیں جو تکلیف اور مصیبت پر بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور انہی بندوں میں ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ قربان جاؤں عمر تیری عظمت پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا ابتلیت ببلاء، جب اللہ مجھے کسی مصیبت اور بلا میں مبتلا کر دیتے ہیں تو میں اس میں بھی غور کرتا ہوں، تو اس مصیبت میں بھی اللہ کی 4 نعمتیں ہوتی ہیں مجھ پر۔ عجیب لوگ ہیں، جب اللہ مجھے کسی دکھ تکلیف مصیبت میں ڈالتے ہیں تو اس مصیبت میں بھی اللہ کی مجھ پر کتنی نعمتیں؟ 4 نعمتیں ہوتی ہیں۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں جب میں غور کرتا ہوں کہ یہ مصیبت اس نے میرے دین کو نقصان پہنچایا ہے یا دنیا کو نقصان پہنچایا ہے، اگر میرا دین بچ جاتا ہے، دنیاوی نقصان ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ
تیرا شکر ہے، یہ بھی تیرا احسان ہے کہ دنیا برباد ہوئی ہے، دین تو اب بھی سلامت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی تیرا احسان ہے، نعمت ہے۔ ایک نمبر دو، جب مصیبت آتی ہے میں مصیبتوں کو دیکھتا ہوں کہ اللہ یہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ جب اس سے بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں تو میں بڑی مصیبتیں گننے کے بعد اپنی اس چھوٹی مصیبت کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس مصیبت میں ڈالا جو اس سے بڑی تھی اس سے بچا لیا ہے۔ اللہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، پھر بندہ یوں سوچتا ہے، اور رب کی معرفت نہ ہو تو وہ الٹا سوچتا ہے، وہ نعمت کو بھی مصیبت کہتا ہے۔ اچھا، اور تیسری نعمت مصیبت میں یوں دیکھتا ہوں کہ جب یہ مجھے مصیبت پہنچتی ہے تو میں اپنے دل کی طرف جھانک کے دیکھتا ہوں کہ اس تکلیف اور مصیبت میں اللہ نے مجھے راضی ہوں، میں اللہ سے کیا ہوں؟ اللہ سے میرا دل راضی ہے یا میرا دل ناشکرا ہے، ناراض ہے، اللہ سے شکوے کر رہا ہے یا اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے؟ جب جان کے دیکھتا ہوں تو دل راضی ہوتا ہے مصیبت میں بھی اللہ سے، تو فوراً کہتا ہوں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے مصیبت میں بھی رکھ کر میرے دل کو اپنے سے راضی اور خوش رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ دکھ میں ہوں لیکن رب سے ناراض، رب سے راضی ہے میرا دل۔ کتنی ہو گئی؟ اور چوتھی نعمت مصیبت میں یہ دیکھتا ہوں جب تکلیف و مصیبت آتی ہے پھر میں اللہ کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ یہ مصیبت جو مجھے پہنچی ہے اللہ اس پہ گناہ معاف کرتا ہے، بدلے دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ تو جب میں یہ غور کرتا ہوں تو قرآن و سنت سے مجھے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ جب بھی اللہ مومن بندے کو مصیبت دیتا ہے، تکلیف، تو اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، درجے بھی بلند کرتا ہے، اجر بھی دیتا ہے۔ تو جب یہ مصیبت اس نظر سے مصیبت کو دیکھتا ہوں تو پھر کہتا ہوں اللہ یہ بھی تیرا احسان ہے کہ مصیبت میں ڈال کے میرے درجے بلند کر رہا ہے، گناہ مٹا رہا ہے، مجھے بدلہ اور اجر بھی دے رہا ہے۔ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ گناہ معاف کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ۔ فرمایا اگر کانٹا چبھ جائے پاؤں میں تو پھر؟ فرمایا عائشہ اللہ کی قسم اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ گناہ معاف کرتا ہے، درجہ بلند کرتا ہے۔ جب اس تکلیف پہ اللہ دیتا ہے تو بڑی تکلیفوں پہ نہیں دیتا ہوگا؟ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے ہم اللہ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کر کے ناشکرے بنے ہوتے۔ کبھی غور کیا ہے بندے رات کو کھا کے سو جاتا ہے، نیند کر لیتا ہے آرام سے اپنے بستر میں، صبح اٹھتا ہے تیری اولاد سلامت ہے، صبح اٹھتا ہے بیوی سلامت ہے، صبح اٹھتا ہے تیرے گھر میں عافیت ہے، تیرا بدن سلامت ہے، 360 جوڑ تیرے سلامت ہیں۔ بتا یہ مقام شکر کا ہے کہ نہیں؟ میرے پاک پیغمبر کی تعلیم دیکھ لیجئے، اس تعلیم میں تو ہر لمحہ شکر ہی شکر ہے۔ یہ شکر کی تعلیم کیوں ہے پتہ ہے؟ تیری نماز بندے یہ بھی شکر ہی سے شروع ہوتی ہے۔ کس سے؟ نماز کا آغاز بھی شکر سے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی شکر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، شکر ہے کہ نہیں؟ رکوع کرتا ہے سبحان ربی العظیم، اٹھتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر شکر ہے اللہ اکبر، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد۔ عید الاضحیٰ نعمتوں کا موسم ہے تو میرے پاک پیغمبر نے جو تکبیرات کی تعلیم دی ہے یہ بھی شکر ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی شکر ہے۔ کھاؤ الحمدللہ، پیو آخر میں الحمدللہ، بیت الخلاء سے نکل آئے ہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ اکبر۔
کتنے کلمات ہیں شکر کے. صبح اٹھا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کوئی پوچھے کیف الحال, کیا حال ہے, جواب میں کیا کہتے ہیں, الحمدللہ. یہ سارے کلمے شکر ہیں. یہ کلمات جاری کرو گے رب نعمتوں کی برمار کر دے گا. اور جب حالت یہ بنی ہو کہ حال ہے, کچھ حال نہیں. ہاں سنے ہیں یہ جملے کے نہیں؟ کروڑوں نعمتوں میں پلنے والا انسان یہ جملہ کہہ کے رب کو خوش کر دیتا ہے. کیا حال ہے, کچھ حال نہیں. اچھا کھاتا پیتا ہو, نوکری کا کیا حال ہے جی, میں تو ماسٹر صاحب ہوں, اسکول جا رہا ہوں, آ رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں, میں تو پروفیسر صاحب ہوں, میں تو ڈاکٹر ہوں, میں تو فلاں ہوں, انجینئر ہوں, کوئی کام مزدوری نہ ہو, کیا حال ہے, بس اللہ ہی اللہ ہے. یعنی نکمے نکمے. سب سے بڑا نکمہ جو ہوگا اس کو پوچھو کیا حال ہے, وہ کیا کہے گا, اور میرا بھائی یہ کیا ہے, یہ شکر کے کلمے نہیں ہیں, یہ ناشکری کے کلمے کہہ رہا ہے. شکر والے تو ایسے بھی ہوتے ہیں. مدینہ منورہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا وہاں کھجوروں کا باغ ہے. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ کھجوروں کے باغ میں جایا جائے. حاجی صاحب بھی تھے ہمارے, کئی بندے ہمارے ساتھ تھے, یہ سارے چلے گئے باغ میں. تو اس کھجوروں کے باغ میں ٹہلنے کا, مسجد نبی کی اذان بھی سنائی دیتی ہے وہاں, اس کا ایک اپنا مزہ تھا. میں نے پڑھا تھا نبی علیہ السلام کبھی کبھی باغ میں جاتے, ٹھنڈا پانی پی لیتے, تازہ کچی پکی کھجوریں کھا لیتے. تو میرے دل میں بھی ایک شوق تھا کہ یہ تو لطف اٹھائیں. گئے بیٹھے تو نعمتوں کی بات کرنے لگا میں اپنے اس دوست سے. تو وہ پتا ہے ایک دن کہنے لگا مولانا صاحب میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں. میں نے کہا بولو بتاؤ. کہنے لگا ایک دن باہر ٹیکسی والا تھا, اس نے دوسرے ٹیکسی والے سے کہا بھائی کوئی دھندا ہوا ہے, دیہڑ شاڑ لگی ہے کہ نہیں, تو لوگوں کو لے جاتے ہیں آتے ہیں. تو پوچھتے ہیں ڈرائیور ایک دوسرے سے, پوچھا بھائی کوئی مزدوری ہوئی ہے. تو اس بیچارے نے جو 1 ریال کہیں صبح سے گھر سے نکلتے ہوئے جیب میں ڈالا تھا, پورا دن اس کا کام اس دن نہیں ہوا. تو کہتا ہے ٹیکسی والے نے وہ 1 ریال نکال کے ایسے کیا, کہتا ہے الحمدللہ. پورا دن گھوم گھوم کے اگر اس کو مزدوری نہیں ملی تو جو ریال جیب میں ڈالا اسے بوسہ دے کے کیا کہا, الحمدللہ. میں نے کہا کوئی پاکستانی نہیں ہے, وہ آپ پوچھتے تو 3-4 گالیاں بھی دیتا, سواریوں کو بھی گالیاں دیتا. ہمارا ایک رکشے والا تھا, کسی نے کہا کوئی کام ہوا ہے, کہتا ہے یہاں سے چلا ہوں شیراں والا گیٹ تک, فلاں چوک تک, کوئی سواری نہیں, سواریوں کو بھی گالیاں دینے لگے. یہ ہمارے لوگوں کا مزاج ہے, ہر بات میں پہلے 2-3 گالیاں دیتے ہیں, اس کے بعد اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. یہ تکیہ کلام بن چکا ہے لوگوں کا, ناشکری ناشکری. آئیے اللہ کا شکر ادا کیجئے. کسی اللہ والے نے ایک بندے کو دیکھا راستے میں, ہاتھ کٹے ہیں, پاؤں کٹے ہوئے ہیں, دونوں ہاتھ کٹے, دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں, نظر کی بینائی, آنکھ کی بینائی بھی کمزور ہے. جب دونوں ہاتھ نہ ہو پاؤں نہ ہو, بھائی چل سکتا ہوگا؟ وہ تو زمین پہ ٹائر کی طرح الٹ پلٹ ہوتا ہوا, ایک رول کی طرح ایسے الٹتا ہوا جا رہا ہے, گرد و غبار اس کے کپڑوں پہ. لیکن کیا کہتا ہے وہ, چیخ کے کہہ رہا ہے اللہ مجھے ان نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں. اللہ مجھے ان نعمتوں کی شکر کی توفیق دے دے. یہ جملے بار بار کہہ رہا ہے. صلی اللہ والے نے اس کو ایسے کہہ کے کہ اللہ کے بندے تیرے وجود میں کوئی عضو سلامت نہیں ہے, شکر کس نعمت کا مانگ رہا ہے, کس نعمت پہ شکر کی توفیق مانگ رہا ہے. تو غصے میں آ کے کہنے لگا او اللہ کے بندے او سادے, تو دیکھتا نہیں ہے میرے بدن کو, ہاتھ میرے نہیں, پاؤں میرے نہیں, اللہ نے میرے ٹوٹے پھوٹے ہوئے بدن میں اللہ نے مجھے صبر کرنے والا دل اور شکر اور ذکر کرنے والی زبان دی ہے. کیا یہ نعمت نہیں ہے اس مالک کی کہ میرا ٹوٹا ہوا بدن ہے, میرا دل صبر کر رہا ہے, صابر ہے,
اور میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو یہ ذکر کر رہا ہوں، یہ رب پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، رب کا مجھ پہ احسان ہے کہ مجھے ذکر کی توفیق دے رہا ہے۔ آئیے اپنی عادت اپنا لیجیے، جس دن شکر کی عادت اپنا لوگے خود بخود اپنے حالات کو بدلتا دیکھ لوگے۔ حسن بصری نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، شکر ادا کرو گے میں نعمت زیادہ کروں گا۔ نعمت کا دل سے اعتراف کر، جان زبان سے اس کا شکر ادا کر۔ تو شکر کا کلمہ ابھی تیری زبان سے پورا نہیں ہوا ہوگا، اس نعمت میں اضافہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ہمارے لیے تقاضا یہ ہے ہمارے اس وجود کا، ان نعمتوں میں پلنے کا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر میں نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ فرمایا دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھو تو شکر گزار بن جاؤ گے، اور دین والے معاملات میں، دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو تو دین میں بڑھنے والے بن جاؤ گے۔ اگر سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے گا تو وہ شکر ادا کرے گا، کہے گا میرا تو بیڑا غرق ہو گیا چلا چلا کے، تو وہ ایسے دباتا ہے تو چلا جاتا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ کار والا اگر پراڈو والے کو دیکھے گا تو وہ کیا شکر ادا کرے گا، اس کی آنکھیں تو اس کی طرف بڑھیں گی۔ لیکن اگر اس کے برعکس جی کسی پاگل دیوانے کو شادی فرماتے ہیں، کسی نے دیکھا کہ ایک جوتا پہنا ہوا ہے اور ایک نہیں ہے، چل رہا ہے، کسی نے کہا اللہ کے بندے کیا حال ہے؟ کہتا ہے اس سے میرا حال بہتر ہے جس کے پاس دونوں جوتے نہیں ہیں، میرے پاس ایک تو ہے جی، اس سے میرا حال بہتر ہے جس کے پاس دونوں نہیں۔ تو دنیا کے معاملات میں جب اپنے سے نیچے کو دیکھو گے تو شکر دل میں آئے گا، اللہ تیرا شکر ہے ان نعمتوں سے، اللہ تو نے مجھے مالا مال کیا ہوا ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ اور ہم اس ریس میں ہیں، اس سے وہ مجھ سے بڑھ گیا، فلاں بڑھ گیا، فلاں بڑھ گیا، اس میں ہم ان چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ساری زندگی، ہم کروڑوں خربوں نعمتیں استعمال کر کے بھی ناشکرے ہی رہتے ہیں۔ جس دن پلٹ کے دیکھو گے شکر گزار بن جاؤ۔ اور تیسری قسم کی وہ نعمتیں جو انسان اس سے فائدہ لے رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور اور احساس تک نہیں ہے۔ جب اللہ اپنے بندے پر اتمام نعمت کا ارادہ کرتے ہیں، جب اللہ اپنے بندے پر نعمت تام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس بندے کو جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں جنہیں جانتا ہے، ان نعمتوں کے شکر کی توفیق دے دیتا ہے تاکہ یہ نعمتیں باقی رہیں، ختم نہ ہو۔ اور اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے کہ جن نعمتوں کے انتظار میں یہ ہے، جو نعمتیں ملی نہیں، اللہ ان اعمال کی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ بھی ملنے لگ جاتی ہیں، وہ بھی مل جاتی ہیں۔ اور اللہ اس بندے کو وہ فہم عطا کر دیتے ہیں جن نعمتوں کا اس کو علم اور احساس بھی نہیں تھا، اللہ اس کو ان نعمتوں کا علم اور احساس عطا کر دیتے ہیں، تو یہ ان نعمتوں کا بھی شکر گزار بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کی بے انتہا بے شمار نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے۔ قرآن یہی حقیقت ذکر کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کا احاطہ کرنا چاہو تو لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گن کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں اس کی اے بندے آپ پر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے، کفار ناشکرا ہے۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، ہاں گنتی شروع کر سکتے ہو، 10 20 30 100 50 ہزار 10 ہزار 50 ہزار لاکھ 10 لاکھ، لیکن گنتی تو شروع کر سکتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو گن کر ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ جانتے ہیں ہر نعمت کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کا اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرے۔ انسان کو اللہ نے 360 جوڑ دیے ہیں، کتنے؟ 360 جوڑے انسان کے وجود کے اندر، اور ہر جوڑ کا تقاضا ہے کہ یہ بندہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہر جوڑ اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کبھی انسان نے یہ بھی غور کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بلکہ ہری پور والو ذرا غور کیجئے مالک کے احسانات کی طرف، کہ انسان دن میں نارمل انسان 24 گھنٹوں میں دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کبھی آپ نے گنے ہیں؟ باقی نعمتیں کیا گنو گے؟ صرف انسان دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور ہر سانس اپنے اندر 2 نعمتیں لیے ہوئے ہے۔ سانس کا اندر جانا الگ نعمت ہے آکسیجن کے ساتھ، اور سانس کا باہر نکلنا دوسری جراثیموں کے ساتھ یہ الگ نعمت ہے۔ سانس اندر نہ جائے تب بھی ہلاکت ہے، اور اگر اندر جا کے رک جائے باہر نہ آئے تب بھی ہلاکت ہے۔ تو کتنی نعمتیں ہوئی ہر سانس کے ساتھ، صرف سانس کے اندر کہہ رہا ہوں، باقی نہیں۔ 2 نعمتیں تو 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، ہر سانس میں 2 نعمتیں تو 24,000 سانسوں میں کتنی نعمتیں ہوئی؟ اتنی ریاضی تو آتی ہے آپ کو، کتنی ہوئی؟ 48,000 نعمتیں۔ تو میرا دوست اگر تو دن میں بیٹھ جائے رات میں صرف اس سانس والی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو تب جا کے ادا کر پائے گا کہ 48,000 مرتبہ تو صرف سانس لینے کا شکر ادا کرے 24 گھنٹوں میں۔ حالانکہ کوئی انسان دن میں رات میں 48,000 مرتبہ شکر ادا نہیں کر سکتا، تو پھر مان جا اس حقیقت کو بندہ کہ تو مالک کا شکر کبھی ادا کر سکتا، اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ یہ تو اس مالک کا احسان ہے اے بندے کہ وہ کروڑوں بے شمار نعمتیں تجھ پہ کر کے تیری ایک الحمدللہ پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تیرے ایک الحمدللہ کہنے کو بھی کافی سمجھ لیتا ہے۔ ہری پور والوں قرآن مقدس آپ کھول کے دیکھیں، یہ لفظ شکور بندے کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا ہے، اور اللہ نے اپنے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ کس کے لیے؟ عجیب بات ہے یہ، شکور کا لفظ اللہ نے بندے کے لیے بھی فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام اللہ کے شکور بندے تھے۔ تو بندہ بھی شکور اور بندہ عبد الشکور، شکور کا بندہ
فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے میرا دوست، بندہ شکور تب ہوتا ہے کہ اللہ کی کثیر نعمتیں استعمال کر کے اس کے سامنے سجدہ شکر ادا کرے، اعتراف کر جائے، اقرار کر جائے، گردن جھکا لے، نظریں جھکا لے، دل جھکا لے کہ اللہ تیری نعمتیں بہت ہے۔ بندہ نعمتوں کے آگے، نعمتیں تسلیم کر کے اللہ کے آگے شکر بجا لانے لگ جائے تو شکور ہوتا ہے۔ اور اللہ شکور کیسے ہے کہ اللہ کثیر نعمتیں دے کر تھوڑی سے عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کثیر دے کر یسیر پر بھی راضی ہو جاتا ہے، یا یوں کہوں کہ وہ تھوڑے اعمال پر بھی بہت سارا نواز دیتا ہے، تو وہ شکور اس معنی میں ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ قدردان ہے۔ یہاں شاکر کا معنی کیا؟ قدردان ہے، یعنی بندے کی تھوڑے سے اعمال پر بھی اللہ نوازشات کرتا جاتا ہے۔ میرا دوست، آپ نے عید الاضحیٰ کی خوشیاں منائیں، بلکہ دن ابھی بھی عید آپ کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے میرا بندہ، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر گزار بن جا، میری نعمتوں کا شکر گزار بن جا۔ فائدہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو شکر کی کوئی ضرورت ہے؟ کیا اللہ ہمارے شکر کا کوئی محتاج ہے؟ کیا اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ کی الوہیت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ کیا اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ نا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، البتہ تحقیق ہم نے حضرت لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی، اور کیا کہا؟ انشکر للہ، نعمتیں دی، دانائی، فہم و فراست سے نوازا، پھر فرمایا انشکر للہ کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور ساتھ یہ بھی حل کر دیا مسئلہ، فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر ادا کرے گا تو شکر کا فائدہ اسی کی جان کو ہوگا، اپنے لیے ادا کرے گا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ شکر ادا کر، شکر تیرے حق میں بہتر ہے، اس کا فائدہ تجھے ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتیں اور زیادہ کروں گا۔ شکر میں کمی تو نہ آنے دے، نعمتوں کی زیادتی اور اضافے میں کمی میری طرف نہیں آئے گی، میری طرف سے کمی نہیں آئے گی، میں بڑھاتا جاؤں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں زیادہ کروں گا۔ ہم ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ شکر کیا ہوتا ہے، شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہی سورت کا نام سورت ابراہیم ہے۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہے، قرآن کیا کہتا ہے ذرا غور کیجئے۔ سورت ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 37، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تقریباً ان دنوں میں ہر ممبر محراب سے یہ واقعہ بیان ہوا ہوگا کہ اللہ کے خلیل نے اسماعیل علیہ السلام کو، جو شیر خوار تھے، دودھ پیتے بچے تھے، ان کی ماں سمیت اٹھایا اور ایسے بیابان ویرانے میں جا کے چھوڑا، بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کے پاس، کعبہ بھی اس وقت صرف اس کی بنیادوں کے آثار تھے، سیلابوں طوفانوں سے مٹ چکا تھا، کوئی زندگی کا نام و نشان نہیں۔ وہاں جا کے چھوڑا
اما ہاجرہ پوچھتی ہے اے ابراہیم کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ بولتے نہیں اللہ کے خلیل۔ آخر میں اما ہاجرہ نے کہا اللہ امرک بہذا، او ابراہیم اتنا تو بتائیے کیا اللہ نے حکم دیا ہے یہ؟ تو سر ہلا کے فرمایا نعم جی ہاں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو قربان جاؤں ایسی صابرہ ایسی شاکرہ اللہ پہ ایسا توکل اور حسن ظن رکھنے والی خاتون فوراً کہنے لگی پھر جائیے ابراہیم اذن لا یضیعن اللہ، اس وقت مجھے اللہ پہ یہ حسن ظن ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ جائیں بے فکر ہو کے۔ اللہ کے خلیل آپ سے پوچھتا ہوں پردیسی مسافروں میں اکثر جب یہ واقعہ سناتا ہوں تو مجھے یہ ضرور یاد آتا ہے کہ پردیسی جب چھٹی آتا ہے مہینہ دو مہینہ اپنے گھر بچوں میں گزارتا ہے اور چھٹی ختم ہوتی ہے تو جاتا ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہ کوئی پردیسی مسافر ہی خوب سمجھ سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ عمرے کے لیے جا رہا تھا تو میری ساتھ والی سیٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل آنکھیں اس کی سرخ ہیں، بات وہ کرتا نہیں ہے۔ چلتے چلتے جہاز بلندیوں پہ پہنچا، اڑان لے رہا ہے، اتنے میں جب برابری پہ آیا فضا کے تو کھانا لگنا شروع ہوا۔ میں نے ٹیبل کھولی، اس کی ٹیبل اسی طرح بند ہے، میں ٹیبل نہیں کھولی۔ خاتون آئی کھانا دیتے جا رہی ہے سب کو، اس کی ٹیبل اس نے نہیں کھولی تو اس نے کھول کے نیچے کر دی، نے پھر اوپر کر دی۔ کہنے لگی آپ کھانا نہیں کھاتے؟ سر ہلا نہیں کھاتے۔ میں کہا اس نے ٹکٹ تو دی ہے کھاتا کیوں نہیں ہے؟ لیکن میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ ایک انتہائی غم میں ڈوبا ہوا ہے، تو میں نے اس کو سلام کیا، تعارف کروایا، مجھ سے ملا۔ میں نے کہا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگا حلق سے نہیں اتر رہا۔ میں نے کہا بھائی کھا لو۔ کہتا ہے میں نے کہا کیوں اتنے؟ کہتا ہے چھٹی آیا تھا 2-3 مہینے، بیٹا ہے چھوٹا، وہ اتنا مانوس ہو گیا کہ میں عام دنوں میں بھی چھپ کر اس سے گھر سے نکلتا تھا، آج صبح سویرے میں نکلا ہوں اس کو سویا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، اس کو جگایا نہیں ہے، تو وہ گھر پہ بستر پہ سویا ہوا میں اس کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس وقت رو رہا ہوں کہ اٹھا ہوگا تو اس نے پورا گھر سر پہ اٹھایا ہو۔ تو اس کی باتوں سے میرا بھی دل نرم ہوا، میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا اللہ آپ کی روزی میں برکتیں ڈالے۔ یہ میں ایک پس منظر بیان کرتا ہوں کہ مسافر کی کیا حالت ہوتی، حالانکہ بچے کو ویرانے میں وہ نہیں چھوڑ کے گیا، ماں باپ، اس کا باپ یعنی دادا موجود ہے گھر میں، بھائی موجود ہیں، اپنے خاندان میں چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے دل کی کیا حالت ہے، تو اللہ کے خلیل کے دل پہ کیا گزری ہوگی جہاں زندگی کا کوئی آثار نہیں ہے اور بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے کا بیٹا ہے، 99-96 سال کی عمر میں مانگ مانگ کے اللہ نے دیا اور اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن حکم ربی تھا، چھوڑ کے چلے گئے، جیسے ہی بے بچوں اور بیوی کے بیچ میں پہاڑ حائل ہوا، پہلے تو دیکھتے دیکھتے جا رہے ہیں نا، جب بیچ میں رکاوٹ آئی، پہاڑ کی اوٹ آئی، فوراً التجا شروع کر دی۔ قرآن نے وہ دعا نقل کی، کیا فرمایا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں نے اپنی بعض اولاد ایسے ویرانے میں لا کے بسا دی ہے، غیر ذی زرع جہاں کوئی کھیتی نہیں، لیکن کہاں؟ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے شان والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ربا اس لیے کہ یہ نماز قائم کرے، اب بھی تو دودھ پیتا بچہ ہے لیکن اس کے مستقبل کی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کعبہ بھی آباد ہوگا ایک دن اور یہ نمازی بھی بن جائے، اور دعا بھی عجیب ہے، فرمایا فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ
لوگوں کے دل مائل کر ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں میں سے روزی دیں، لعلہم یشکرون۔ نتیجہ دیکھا، ابھی کھیتی بھی نہیں ہے، روزی کس کی مانگی جا رہی ہے؟ جہاں سبز تنکا تک نظر نہیں آ رہا وہاں دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو پھلوں کی روزی دے، اور دعا ایسی قبول ہوئی کہ سرسبز و شاداب ملکوں میں جو پھل نہیں ملتا وہ اس جو ہے بغیر کھیتی والی بستی میں سال کے 12 مہینے دستیاب ہوتا ہے۔ حجاج معتمرین جا کے یہ نظارے کرتے ہیں۔ فرمایا لعلہم یشکرون، تاکہ اللہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ یعنی شکر یہ عجیب نعمت ہے۔ ذرا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں تمہارے سامنے، یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، اور سورت کا نام سورۃ النحل ہے، سورہ نحل، اور اس کی آیت نمبر ہے 112۔ اللہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا لطف اٹھائیے قرآن سے۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، قربانیاں کی ہیں سب نے، فریزر بھرے ہوں گے سب نے خوب۔ ہاں، جس کے اپنے فریزر میں جگہ نہیں ہوگی تو وہ پڑوسیوں کے فریج میں جا کے رکھوا کے آیا ہوگا۔ ہاں